بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سلام ہو آپ پر اے نانا، میں آپ کے فرزند حسین کی سنانی لے کر آئی ہوں۔ اس کے بعد اپنے آنسو بھری آنکھوں کو منبر پر ملنے لگیں اور لوگ انہیں تسلی دے رہے تھے۔ مالی الصفتین جلد 2 صفحہ 209۔ ہے اہل بیت کی روضہ رسول اور مرکد فاطمۃ الزہرا پر نواخوانی۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک بار تمام پسماندگان امام حسین علیہ السلام روضہ رسول پر پہنچے، گریہ و نالہ کرتے ہوئے اپنے کو قبر رسول پر ڈال دیا۔ وہم باقون ینادون یا جدنا قتل الحسین بارض کربلا۔ وہ سب روتے ہوئے فریاد کر رہے تھے، اے ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ جناب زینب عالیہ نے روضہ رسول پر یہ مرثیہ پڑھا، انا کنتا او وصیت بالقربا بخیر جزا فانہم قطعوا القربا وما وصدوا حتی ابادروہم قتل علی زما ما بارد الماء ما زکوا وما نحوا۔ اے جد، اگرچہ آپ نے امت سے وصیت کی تھی کہ ہماری قرابت داروں سے نیک برتاؤ کرنا، نہ صرف یہ کہ انہوں نے اچھا برتاؤ نہیں کیا بلکہ تمہارے قرابت داروں سے تمام رابطے توڑ لیے، یہاں تک کہ آپ کے اہل بیت کو پیاسا قتل کیا گیا اور انہوں نے نہ پانی پلایا نہ پانی تک پہنچنے دیا۔ اہل بیت علیہ السلام مرکد زہرا سلام اللہ علیہا پر روایت میں ہے کہ اہل بیت نے اپنی والدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا رخ کیا اور اپنے مصائب بیان کر کے گریہ کیا۔ وہ زبان حال سے فرما رہی تھیں، افاتم لو نظرت الی الصبایا ببناتک فی البلاد مشتتا بیانا فلو دامت حیاتک لم تزالا التی یوم القیامت تنبینا۔ اے فاطمہ، اگر آپ نے اپنے بیٹیوں کی اسیری کا منظر دیکھا ہوتا کہ کس طرح دیار بدیار پھرائی جا رہی ہیں، اگر آپ دنیا میں موجود ہوتی تو ہمیشہ روتی رہتی یہاں تک کہ قیامت تک گریہ بند نہ ہوتا۔ جناب زینب عالیہ کو اپنے مصائب کا اس قدر احساس تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش آیا تو آواز دی، اماں اس قدر تازیانے مارے گئے کہ میرا سارا بدن زخمی ہے۔ اس کے بعد اپنے بھائی حسین کا جگہ جگہ سے پھٹا لباس نکالا اور قبر پر رکھتے ہوئے آواز دی، اماں جان، آپ کے لیے کربلا سے ایک سوغات لائی ہوں، لیجئے یہ لباس دیکھیے۔ جس وقت مدینے والوں نے یہ لباس دیکھا، صدائے گریہ آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لہوف کی روایت کے مطابق اس پیرہن میں 120 سے زیادہ سوراخ تھے۔ زینب نے فرمایا، مدینے والوں، تم کربلا میں نہ تھے کہ دیکھتے کس طرح میرے بھائی کو قتل کیا گیا۔ لباس میں جو سوراخ دیکھ رہے ہو یہ تیروں، نیزوں اور تلواروں کے نشانات ہیں۔ حضرت سکینہ رقیہ نے بھی مرثیہ پڑھا، وہ اشعار جو آپ کے پدر بزرگوار نے بتائے تھے مدینے والوں کو سنایا، جس کا ابتدائیہ ہے، شیتی ما ان شربتم ما نصبا فاذکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فندبونی۔ میرے بابا نے فرمایا، ہے میرے شیو، جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لینا، کسی غریب یا شہید کے بارے میں سننا تو میرے اوپر گریہ کر لینا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، مدینے والوں، کاش تم شام میں ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح شامیوں نے ہم پر سنگ باری کی، ہمیں پتھروں اور لکڑیوں سے مارا۔ کاش تم دیکھتے کہ کس طرح یزید میرے بابا کے لب و دندان پر چھڑی سے مار رہا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام روضہ رسول پر آئے، غمناک انداز میں آنسو بہاتے ہوئے قبر کے پاس بیٹھ گئے۔
اپنا رخسار قبر سے ملتے ہوئے آنسو بہاتے رہے. پھر کہا انا جیکا یا جدہ ہو یا خیر المرسل حبیب کا مقتولہ و نسل کا ذابیہ انا جیکا معززون علی معجلا اسیرا و مالی قطع حام و ضعفا سبین کما تسبی الا الماء و مسنا من الزر ما لا تحملہ الا ذالیا. اے جد بزرگوار، اے انبیاء میں سب سے افضل، آپ کا پیارا حسین قتل کر دیا گیا، آپ کی نسل برباد ہو گئی. میں یہی خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. میں تو غمگین تھا، بیمار تھا، ہراساں تھا، کوئی بھی ہمارا پرسان حال نہ تھا. ہم اس طرح قیدی بنائے گئے جیسے کنیزیں قیدی بنتی ہیں، اور اس قدر مصائب ڈھائے گئے کہ ہڈیوں میں برداشت کی طاقت نہیں. مقتل ابی مخنف صفحہ 206. اس کے بعد آپ روتے ہوئے قبر رسول سے باہر آئے. مالی السبتین جلد 2 صفحہ 211. ناسخ التواریخ صفحہ 357. محمد حنفیہ سے سید سجاد کی ملاقات. امام حسین علیہ السلام کے بھائی محمد حنفیہ حضرت سجاد علیہ السلام کے چچا تھے. جب انہیں اہل بیت علیہ السلام کے آنے کی خبر معلوم ہوئی تو گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے گھر سے نکلے. مدینے کے باہر سیاہ پرچموں پر نظر پڑی. شدت غم سے بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے. ایک شخص نے امام سجاد علیہ السلام سے عرض کی اپنے چچا کی خبر لیجئے، قریب ہے کہ جان دے دیں. امام سجاد علیہ السلام روتے ہوئے سرہانے آئے اور اپنے زانو پر سر رکھ لیا. محمد حنفیہ ہوش میں آئے اور جب ان کی نظر جمال امام سجاد علیہ السلام پر پڑی تو تڑپ کر آہ کی، یا ابن اخی آئین اخی آئین قرۃ عینی آئین ثمرۃ فؤادی این خلیفۃ ابی ابن الحسین الاخی. اے بھتیجے، میرے بھائی کہاں ہیں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہیں؟ میرے میوہ دل کہاں ہیں؟ میرے باپ کے جانشین کہاں ہیں؟ میرے بھائی حسین کہاں ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا یا امتا آتیتکا یتیمم قاتلوا رجالنا و اسروا نسائنا. اے چچا، ہم آپ کے پاس یتیم کی صورت میں آئے ہیں. ہمارے مرد قتل کیے گئے اور ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا. کاش آپ موجود ہوتے تو اپنے بھائی کو دیکھتے کہ کس طرح مددگاروں کو آوازیں دے رہے تھے اور کوئی مدد کرنے والا نہ تھا. یا ماہ تو قتلوہ و عطشانا و کل الحیوان تاریانا. اے چچا، بابا کو پیاسا قتل کیا گیا جبکہ تمام حیوانات سیراب ہو رہے تھے. محمد حنفیہ نے یہ جملہ سن کر صدائے فریاد بلند کی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. جب ہوش آیا تو پوچھا اے بھتیجے، تم پر کیا گزری؟ امام سجاد علیہ السلام نے تمام واقعات کو رو رو کر بیان کیا. ناسخ التواریخ صفحہ 354. مدینہ میں عزاداری. مدینے میں 15 روز تک عام عزاداری برپا رہی. عورت و مرد، چھوٹے بڑے دستہ دستہ عزاداری کرتے اور روتے تھے. لیکن بنی ہاشم کی عورتوں نے سیاہ لباس پہنے. انہوں نے سردی گرمی کی شکایت نہیں کی. امام سجاد علیہ السلام کے حکم سے ان کے لیے طعام عزاداری تیار کیا گیا. 5 سال تک تمام ہاشمی عورتوں نے آنکھوں میں سرما نہ لگایا، بالوں میں مہندی نہ لگائی، یہاں تک کہ کسی نے بھی ان کے گھروں سے دھواں اٹھتے نہ دیکھا جو کہہ سکے کہ اس مدت میں انہوں نے ہاشمی عورتوں کو کھانا کھاتے دیکھا. جس وقت عبید اللہ بن زیاد 67 ہجری میں مختار کے ہاتھوں قتل ہوا تو ان لوگوں نے عزاداری بند کی. مالی السبتین جلد 2 صفحہ 211.
حضرت صادق آل محمد فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام نے 40 سال تک دن کو روزہ رکھا، راتوں میں عبادت کی، اپنے بابا کی مصائب پر گریہ کیا۔ جب آپ کا غلام کھانا سامنے لاتا اور کہتا کہ مولا کھانا کھائیے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔